سیلاب کے عذاب کے بعد مصر کی زمین کچھ سنبھلنے لگی تھی، کھیت دوبارہ ہرے بھرے ہوئے، درختوں پر پھل لگنے لگے، لوگوں نے سمجھا کہ مصیبت ٹل گئی ہے، اب سب کچھ پہلے کی طرح بہتر ہو جائے گا، مگر فرعون اور اس کی قوم کے اپنے وعدے سے مکر جانے پر اللہ کی پکڑ ابھی باقی تھی۔ ایک دن آسمان پر عجیب سا شور سنائی دیا، کالے کالے بادل چھا گئے، لیکن یہ بارش کے بادل نہیں تھے، یہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیاں تھیں جو آسمان سے اتر رہی تھیں۔ پورے مصر کا آسمان ان ٹڈیوں سے ڈھک گیا، کھیت باغات کھلیان سب کچھ ان کے نشانے پر تھے، جہاں ہریالی تھی وہ لمحوں میں غائب ہو جاتی، سبز پتوں اناج پھل سب ٹڈی دل نے چٹ کر لیا۔ لوگوں نے کوشش کی کہ شور مچائیں، آگ جلائیں، دھواں کریں، لیکن یہ ٹڈی دل اتنی زیادہ تھی کہ ان کی محنت کچھ کام نہ آئی۔ آنکھ جھپکتے ہی کھیت اجڑ گئے، درخت ننگے ہو گئے، گھروں میں رکھا اناج بھی نہ بچا۔ قوم فرعون پھر بے بس ہو گئی، بھوک اور خوف نے ان کے دلوں کو ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو اس بار ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، ٹڈی ڈل ختم ہو گیا، آسمان صاف ہو گیا، کچھ عرصے میں ہی کھیتوں میں زندگی واپس آنے لگی۔ تو فرعون پھر اپنے وعدے سے مکر گیا، اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کو کبھی آزاد نہیں کروں گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وعدہ خلافی پر ایک اور عذاب ان کے قریب ہے۔ اب کی بار وہ عذاب تھا جو ٹڈی ڈل کے عذاب کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے جسموں پر چھوٹی چھوٹی جوئیں رینگ رہی ہیں جو پہلے چند تھیں، لیکن جلد ہی کچھ دنوں میں ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہر جگہ پھیل گئی۔ گھروں کے کمرے، بستر، کپڑے، برتن، انسانوں کے جسم، بچوں کے کپڑے، جانوروں کی کھالیں، ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں تھیں۔ لوگ رات کو سو نہ سکتے تھے، دن کو سکون نہ ملتا تھے، ان کے بالوں میں، داڑھیوں میں، کھانے پینے میں، ہر طرف یہ چھوٹی مخلوق چھا گئی تھی۔ چھوٹا سا کیڑا جو اللہ کے حکم سے آیا تھا، اس نے پورے مصر کو بے بس کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب قوم فرعون کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تو وہ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے اپنی رحمت سے جوئیں ختم کر دی، لوگوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی راحت ملی فرعون پھر مکر گیا اور یوں ایک اور وعدہ ٹوٹ گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے پھر اللہ کی نشانی کو جھٹلایا اور اب ان پر آنے والا عذاب اور بھی خوفناک تھا، وہ تھا مینڈکوں کا عذاب، جس کا ذکر ہم اگلی قسط میں کریں گے۔ ایسی تاریخی واقعات کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔